ڈاکٹر صاحب بلاشبہ جیسے کہ اسلام کی تعلیم ہے، ہماری تاریخ میں اس کا ایک بہت بڑا لحاظ اور اس تعلیم کے اوپر ایک عمل کی پوری روایت ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ایمفیسائز کیا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ حقوق العباد کا احترام ہماری تہذیبی روایت کا ایک بڑا مؤثر حصہ رہا ہے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات کی کہ اس کو براہ راست دین کی تصدیق یا تکذیب کے ساتھ جا کے جوڑا۔ واہ! آرایت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دین کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہ جھٹلاتا ہے جو کہ یتیم کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا۔ جی، یعنی بنیادی طور پہ اگر ہم اسلام کے نظام عبادات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس عبادت کے ساتھ مالی عبادت شامل نہیں ہو جاتی۔ جی، مالی عبادت جڑتی ہے تو وہ عبادت اپنے درجہ کمال تک پہنچتی ہے، ورنہ وہ محض ایک دعویٰ رہتا ہے اور وہ عبادت کامل عمل قرار نہیں پاتی، نیکی کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اچھا، اب اس کی دوسری جہت دیکھیں، ایک تو ویسے ہی مالی طور پہ خرچ کیے بغیر کوئی نیک عمل نہیں بنتا، جہاں پہ مالی حقوق مسخ ہو رہے ہوں، مالی حقوق پامال ہو رہے ہوں کسی کے، تو وہاں پر تو ایک صالح معاشرے کے قیام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یتیموں کے معاملات کو ڈائریکٹ دین کی تصدیق اور تکذیب کے ساتھ جا کے جوڑ دیا کہ امت اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور کتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر وہ اپنے دینی معاملات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک درجہ قبولیت پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور تکذیب کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ بقیہ امور کے ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں اور ان حقوق کا لحاظ رکھیں، ان حقوق کو ادا کریں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے، وہ سب کے سب یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بہت کانشیس رہے، جی ہاں، اور ان حقوق کا بہت لحاظ جو ہے ہماری روایت کے اندر موجود رہا ہے۔